السلام علیکم. لیکچر نمبر 2 کا ٹائٹل از کمپیریٹیو اکنامک ڈیولپمنٹ. دا آئیڈیا behind or the objective behind this lecture is that it will enable the students so that they are able to differentiate between different countries, the developed and the developing, on the basis of economic development. In other words, آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ڈھیر سارے فیکٹرز جن کی بیسس کے اوپر آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک کنٹری جو کہ ترقی پذیر ہے کو ترقی یافتہ ملک سے ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے کرائٹیریاز ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور ان کی وضاحت کی جائے گی. سو آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن میں 3 ہیڈنگز جو ہم کور کریں گے وہ شامل ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے. سو وی نو کہ دنیا کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا جا سکتا ہے آن دا بیسس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. ایک وہ ملک ہیں جن کی ترقی کافی تیزی سے ہم دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں، اور ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایز ڈیولپڈ کنٹریز. آن دا ادر ہینڈ ہمیں بہت سارے کنٹریز ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو تعداد میں کافی زیادہ ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی نسبت، جن میں ہم ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ابھی ان کے اندر بہت زیادہ مسائل پیش ہیں جس کے کافی سارے انڈیکیٹرز ہم آج ڈسکس کریں گے، جن کی بیسس کے اوپر ہم ان کو ڈسائیڈ یا ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپنگ ہیں اور وہ ڈیولپڈ ہیں. دوسری چیز جو آج کی لیکچر میں ڈسکس کی جائے گی دیٹ از کہ ہم کوانٹیٹیو انڈیکیٹرز کون کون سے ہیں جو کہ استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو میئر کر سکیں، یعنی کہ کس طرح سے جانچا اور ناپا جا سکے کہ کوئی بھی ترقی پذیر ملک کس حد تک ڈیولپڈ ہے. سو اس کے لیے مختلف انڈیکیٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں ڈفرینٹ تھیئرسٹ نے، اور ہم ان کا جائزہ لیں گے. اور اس کے بعد ہم ایک لسٹ آف جو کہ آبویسلی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے، کچھ انڈیکیٹرز کی ڈسکس کی جائے گی جو کہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہمیں بتائے گی کہ کس حد تک مختلف انڈیکیٹرز کے ٹرمز میں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. سب سے پہلے I am going to discuss with you some common characteristics of the developing countries. دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کچھ خصوصیات کامن پائی جاتی ہیں، جیسے ان کے جو لیول آف لیونگ ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح سے پروڈکٹیوٹی کا ہم اگر اندازہ لگائیں، مختلف ممالک کے اندر جو ریسورسز ہیں ان کا پروڈکٹیوٹی یا جو ہیومن کیپٹل ہے ان کا پروڈکٹیوٹی بہت ہائی لیول کے اوپر نہیں ہے. پھر ہم اگر ہیومن کیپٹل کے ٹرمز میں ایویلویٹ کریں ڈیولپنگ کنٹریز کو تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہیومن کیپٹل بیسیکلی 2 چیزوں پہ بیس کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رہ رہے ہیں کسی بھی ایریا میں کسی بھی ملک کے اندر، ان کی صحت کیسی ہے اور ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کس طرح کی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں ہیومن کیپٹل کے بارے میں بتاتی ہیں. سو وہ سارے ممالک جو کہ ڈیولپنگ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہاں ہمیں لو ہیومن کیپٹل دیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ کامن ہے among all the developing countries in the world کہ ہمیں وہاں بہت زیادہ انکم کے انیکوالٹی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ انکم کے اندر فرق بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ، بہت کم لوگوں کے پاس بہت زیادہ انکم ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس ان ممالک میں بہت کم انکم کا شیئر بنتا ہے. سو دوسری ایک اہم بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کامن امنگ آل دا ڈیولپنگ کنٹریز از دیٹ وہاں ایبسولوٹ پاورٹی یعنی کہ غربت کی لکیر کے نیچے بہت زیادہ پروپورشن آف پاپولیشن پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو کہ کامن کیریکٹرسٹک میں فال کرتی ہے دیٹ از کہ جتنے بھی غریب کنٹریز ہیں وہاں میجورٹی ہمیں پاپولیشن کی گروتھ ریٹ بہت ہائی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں سوشل فریکشنلائزیشن دیکھنے کو ملتا ہے. سوشل فریکشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو سوسائٹی ہے ان کا اکنامک سیٹ اپ ہے یا سوشل سیٹ اپ ہے وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں انٹیگریشن نہیں ہے، فریگمنٹیشن ہے کہ سوسائٹی بہت سارے ڈفرنٹ سب کلاسز یا سب سیٹس میں سپلٹ ہے اور آپس میں ان کے کامنالٹی نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک سوشل سیکٹر کو کوئی مسئلہ پیش ہو تو دوسرا سوشل سیکٹر اس کو
حل کرنے کی یا اس کو ریزالو کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا. سو ہمیں وہاں کافی زیادہ فریکشنلائزیشن یا سیگمنٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو کہ تمام ڈیولپنگ کنٹریز میں کامن پائی جاتی ہے, دیٹ از کہ وہاں اگر آپ رورل اور اربن ایریا میں اسپلٹ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پاپولیشن کا حصہ رورل ایریا میں پایا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اربن ایریاز کے اندر لیونگ فیسلٹیز, اسپتال, اسکول, کالجز, انفراسٹرکچر, یہ سب چیزیں کافی زیادہ اہمیت حاصل کرتی ہیں اور ڈیولپڈ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ ساری فیسلٹیز کا ہونا ان دا رورل ایریاز. سو چونکہ بہت بڑا پروپورشن آف دا ٹوٹل پاپولیشن رورل ایریا میں لوکیٹڈ ہے, اس کی وجہ سے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں. In addition to that, another important common characteristic which we observe in all the developing countries is that they have a very low level of industrialization, and at the top of it, they see that the manufactured exports are also very low. I'm going to explain that. اس کا مطلب ہے کہ جو غریب ممالک ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں انڈسٹریلائزیشن کی پروسیس کی ایکسٹینٹ بہت وائڈ نہیں ہوتی. مینلی ان کا جو انکم ارن کرنے کا طریقہ ہے وہ ایگریکلچر یا ایگریرین ہوتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ, اور انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر جتنے بھی لوگ امپلائمنٹ ڈیرائیو کرے ہیں یا ٹوٹل کسی بھی اکانومی کا انکم جو جنریٹ ہوتا ہے اس کا بہت کم شیئر انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر وہاں بہت زیادہ اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی, اور اسی وجہ سے جو مینوفیکچرڈ آئٹمز ہیں وہ ایکسپورٹس کا بہت کم حصہ, کم فریکشن بناتی ہیں. اینڈ ایز یو نو کہ جب ہم مینوفیکچرڈ آئٹمس کو زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے, ایگریکلچرل یا پرائمری کموڈیٹیز کو زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو وہ والنریبل ہوتے ہیں کلیمٹیز کے. اگر کوئی موسم میں خرابی ہو جائے, جیسے کہ کوئی طوفان یا بارش زیادہ ہو یا زلزلہ آ جائے یا اگر سیلاب آ جائے, تو اس کی وجہ سے دیر آر ہائر ریٹس آف پروبیبلٹی, بہت زیادہ ممکن ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے وہ ان ناگہانی آفات کی وجہ سے زیادہ جلدی خراب ہو جائے, اور اس کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ کا جو آپ نے ریونیو ارن کرنی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ مینوفیکچرڈ آئٹمس کے اوپر مینلی ڈیپینڈنٹ ہے تو اس میں نیچرلی اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز یا کلیمٹیز کی افیکٹ اتنی سیویئر نہیں ہوتی, اینڈ یو آر آن دا سیفر سائڈ کہ آپ اتنا رسک نہیں لے رہے جو کہ آپ کو ایگریکلچرل سیکٹر کی ایکسپورٹ میں لینا پڑتا ہے. پرائمری کموڈیٹیز کے ساتھ میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ مینلی ایکسپورٹ پرائمری کموڈیٹیز کو, ایگریکلچرل کموڈیٹیز کو کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ مارجن از ویری لو, پلس جو ڈیمانڈ الاسٹیسٹی ہے وہ بھی آپ کی کافی لو چلتی ہے. اس وجہ سے پروفٹ مارجن بہت زیادہ نہیں ہوتا. سو دس از اندر common thing which we see in the developing countries that whatever they export اس میں manufactured items جو ہیں ان کا element بہت زیادہ یا proportion کافی کم ہوتا ہے. In addition to that, another very important factor which is majorly common in almost all the developing countries all across the globe we see is the adverse geography. جہاں تک adverse geography کا تعلق ہے we see that کافی ایسے کے developing countries ہیں جہاں ایڈورس جیوگرافی یا ان کی جغرافیکل لوکیشن اس قسم کی ہے جو کہ اسٹریٹجیکلی ان کو ڈیولپنگ پروسیس کو فاسن کرنے میں ہیلپ نہیں کرتی. اس میں اہم بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ان کے پاس اتنے سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہوتے یا اس قسم کے وسائل موجود نہیں ہوتے جو کہ ان کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں. ان ایڈیشن ہمیں ایک اور امپورٹنٹ فیچر دیکھنے کو ملتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ وہاں فائنینشیل مارکیٹس یعنی کہ بینکس اور نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے میں یا بچت کرنے کے لیے اتنا نو ہاؤ نہیں ہے, اور اگر ہے بھی لوگوں کے بچت کرنے کا ان کا ٹرینڈ ہے کسی بھی ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں, تو وہ اس کو اٹھا کے اپنے پاس بچت کرتے ہیں, اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں پیسے زیوروں کی شکل میں, یا کیٹل خرید لیں گے یا لینڈ خرید لیں گے, اور لیکن وہ اس کو پائپ لائن میں نہیں ڈالتے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو تیزی سے فاسن کرنے کے لیے گروتھ پروسیس کو, کہ ہم دیکھیں گے کہ نیچرلی اگر ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, فائنینشیل مارکیٹس ڈیولپڈ ہیں, تو جتنا زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے جا کے انویسٹ کریں گے یا سیو کریں گے, وہ اسی پیسے کو پول اپ کر کے ڈفرنٹ طرح کی انویسٹمنٹ میں
یوز کر سکتے ہیں. بٹ اگر لوگ اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھیں اپنے سیونگس کو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر جا کے پیسے نہیں ڈالیں تو یہ جو فلو ہے اٹ گیٹ اسٹاپڈ یا وہ انیشیٹ ہی نہیں ہوتا, اور اس طرح سے آپ کا جو پروسیس ہے آف ڈیولپمنٹ وہ بہت سلو رہتا ہے, کیونکہ جو پیسہ چینل ہو رہا ہے آگے جانے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے وہ بہت کم ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیچر دیکھنے کو ملتی ہے, دیٹ از دا کولونیل لیگیسیز. بہت سارے ایسے لیس ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں جو کسی نہ کسی پاسٹ میں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی حکومت بڑی طاقت کی کالونی رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ابھی بھی ایسے کے ممالک ہیں جیسے پاکستان بھی ایک کالونی رہا 1947 سے پہلے برٹش کالونی تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کالونی ہونے کی وجہ سے وہاں سلو ڈاؤن کرتے ہیں پروسیس کو. کافی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں کر پاتے, پراسپر نہیں کر پاتے, اور اس کولونیلزم کی وجہ سے کہ واقعات رہتے ہیں وہاں, اور اب جب کالونی نہیں رہتی یہ کنٹریز تبھی بھی وہ انڈر دا انفلوئنس آف دا سیم کنٹری رہتے ہیں, اور ابھی بھی کافی محکومانہ سی ان کی ذہنیت بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیشنز نہیں لے سکتے اور اپنے آپ کو اپنے پروسیس آف ڈیولپمنٹ کو فاسن نہیں کر سکتے ہیں. The next thing I'm going to discuss with you is the developing world, right? So the thing which I'm going to define or explain to you is developing world ہوتا کیا ہے. So اس کے لیے United Nations نے وضاحت کی ہے پوری کی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اسپلٹ کیا گیا ہے ڈفرنٹ کیٹیگریز میں آن دا بیسس آف دا gross national income which is produced. And just to revise what is meant by gross national income, gross national income وہ سارے goods and services ہیں جو کسی بھی ایک کنٹری کے اندر ایک سال کے اسپان کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں. ان کا مارکیٹ ویلیو از assessed. The market value of all the goods and services produced in a country during 1 year gives you an estimate of GNI which is called gross national income. So gross national income کی بیسس کے اوپر دنیا کے اندر سارے کے سارے کنٹریز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے, اور ان ڈفرینٹ کنٹریز کی جو کلاسیفیکیشن ہے آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ ہمارے پاس ٹوگیدر 5 ہیڈس ہیں, 5 کلاسیفیکیشنز ہیں جن میں ہم کنٹریز کو کلاسیفائی کرتے ہیں. سب سے پہلی جو کلاسیفیکیشن کی کیٹیگری ہے دیٹ از دا لو انکم کیٹیگری. اس میں وہ سارے کنٹریز فال کرتے ہیں جہاں $995 یا اس سے کم کی انکم ہو. سو دین کمز دا سیکنڈ کیٹیگری وچ از کالڈ دا لوور مڈل انکم, اور لوور مڈل انکم کے لیے جو بریکٹ ڈیفائن کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز نے دیٹ از $996 سے لے کے $3,945 تک. سو وہ تمام کنٹریز جن کی انکم 995 سے لے کے $3,945 کے بیچ میں فال کر رہی ہے ان کو ہم لوور مڈل انکم کنٹریز کیٹیگرائز کرتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری از دا اپر مڈل انکم, اور اپر مڈل انکم کے لیے جو بریکٹ ڈیفائن کی گئی ہے دیٹ از اسٹارٹنگ فرام $3,946 to $12,195. سو وہ سارے دنیا کے کنٹریز جن کی انکم ایک سال کی انکم GNI جس کو بولتے ہیں وہ اس بریکٹ میں فال کرے تو ہم ان کو اپر مڈل انکم کنٹری کیٹیگرائز کرتے ہیں. دا نیکسٹ 2 کیٹیگریز آر دا ہائی انکم OECD کنٹریز اینڈ دا ہائی انکم نان OECD کنٹریز. اور جو بریکٹ اس کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے دیٹ از اگر ان کا انکم $12,196 سے اوپر ہے تو ہم ان کو ہائی انکم کنٹری بولتے ہیں. سو دیز آر دا میجر کلاسیفیکیشن جس کے اوپر آپ سارے ڈویژن سارا ڈسکشن دیکھتے ہیں, سننے کو ملتا ہے آپ کو کہ کون سی کنٹریز غریب ہیں, کون سی کنٹریز ڈیولپڈ ہیں, کون سی کنٹریز ڈیولپڈ ہیں. سو ہم بیسک جو کرائٹیریا ہے جس کو فالو کرتے ہیں دیٹ از دا انکم وچ از بینگ جنریٹڈ ان دیٹ کنٹری ڈیورنگ 1 year. And this is how we classify. So all the low income, lower middle income countries together are known as the developed world. In table 2.1, you will see there is this classification of economies in terms of the regions and income. So آپ کو یہاں کافی لمبی چوڑی ایک لسٹ دیکھنے کو ملے گی جس میں کنٹری کوڈز مینشنڈ ہیں, جس میں سارے کے سارے ریجنل ڈسٹریبیوشن ہے جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور ہر ایک کے اگینسٹ اس کا
classification بھی mentioned ہے کہ for example it starts with East Asia and Pacific, اور اس میں سب سے پہلی کنٹری ہے American Samoa. So the code which for this country is taken up as ASM, and it falls in UMC, which means it falls in the upper middle income classification. So اس کو ہم lower middle income نہیں بول سکتے, اس کی انکم کی بنا کے اوپر اس کو ہم نے upper middle income country categorize کیا ہے. So اسی طرح سے آپ کو نیکسٹ کالم میں دیکھنے کو ملے گا لیٹن امریکہ اینڈ کریبین کنٹریز کی کلاسیفیکیشن, اور نیکسٹ آپ کو کالم میں دیکھنے کو ملے گی سب سہارن افریقہ. اینڈ فار یور انفارمیشن وی نو کہ سب سے زیادہ غریب کنٹریز اس ریجن میں فال کرتی ہیں, وچ از نون ایز دا سب سہارن افریقہ. اینڈ یو ول سی دیٹ اٹ اسٹارٹس فرام انگولا, بینن, بوتسوانا, اور اس کے آگے لوور مڈل انکم کنٹری, لو انکم کنٹری. یہ سارے کے سارے کلاسیفیکیشن دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ میجورٹی کنٹریز دیٹ فال ان دا سب سہارن افریقن ریجن belong to the lower income group category. It continues on the next slide as well, اور یہاں آپ کو کلاسیفیکیشن دیکھنے کو ملے گا یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا, لیٹن امریکہ, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, اور باٹم ان کالم 2 باٹم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پاکستان, جس کو لو مڈل انکم کنٹری کیٹیگرائز کیا گیا ہے آن دا بیسس آف دا GNI we produce, and this classification is for 2010. It continues. Then you will see a figure in which the entire globe has been shown to you, اور اس میں دیکھنے کو ملیں گی آپ کو کی ساتھ میں بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کون سی کنٹری کس انکم گروپ میں فال کرتی ہے. سو جتنی بھی ڈارک شیڈڈ ایریا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پورے میپ کے اندر, وہ سارے کے سارے کنٹریز وہ ہیں جہاں انکم از ویری لو, GNI پر کیپیٹا از ویری لو. اور جتنا لیس شیڈڈ ایریا ہے, جو بھی لائٹ کلر استعمال کیا گیا ہے, دیٹ ریپرزینٹس ہائی انکم. اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ افریقہ میں بہت زیادہ ایسے کے پیچز ہیں جہاں ڈارک ہو جاتا ہے شیڈ, وچ انڈیکیٹس کہ یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو کہ لو انکم کنٹری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور اس کے ساتھ میں افغانستان میں بھی تھوڑا ریلیٹیولی ڈارک ہے, وچ انڈیکیٹس کہ یہ لوور مڈل انکم کنٹری ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو انڈیا دیکھنے کو ملے گا وچ از ریلیٹیولی لیس شیڈڈ ایز کمپیئر ٹو پاکستان, جہاں ابھی GNI پر کیپیٹا از ریلیٹیولی امپرووڈ, بیٹر ہے, جس کی وجہ سے آپ کو شیڈ میں فرق دیکھنے کو مل رہا ہے. سو بائی لوکنگ ایٹ دس میپ آف دا ورلڈ یو کین نائسلی ہیو این آئیڈیا کہ کس طرح سے ڈفرنٹ کنٹریز ڈفرنٹ ریجنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی انکم کس انکم کیٹیگری میں وہ فال کر رہے ہیں. The next important thing I'm going to discuss with you are the basic indicators of development. So ابھی تک ہم صرف انکم کی بیسس پہ کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کر رہے تھے. In addition to income, there are two more indicators. One is the health and the other is the education. یہ دونوں چیزیں بھی انکم کے ساتھ میں انٹیگریٹ کی جاتی ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو جانچنے کے لیے. سو جیسے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹریڈیشنل تھیریز emphasized a lot on the income generated by the different economies, right? But later on we saw that because of certain developments in different areas of economic development, لوگوں نے different تھیریز دیے, ڈفرنٹ ماڈلس پریزنٹ کیے, اور انہوں نے بولا کہ وی نیڈ ٹو وائڈن اپ دا اسکوپ, اور ہمیں صرف انکم کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیر آر سرٹن ادر انڈیکیٹرز آلسو وچ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈیٹرمنگ دا ایکسٹینٹ آف ڈیولپمنٹ آف این اکانومی. سو ان دا سیم کانٹیکسٹ, دا تھنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو ناؤ از دیٹ prior to this, ابھی تک ہم ساری کی ساری کلاسیفیکیشن آف دا ڈیولپنگ ورلڈ کو بیس کر رہے تھے GNI کے اوپر, یعنی کہ گراس نیشنل انکم کے اوپر یا GNI پر کیپیٹا کی بیسس کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ دیر آر ٹو ویری امپورٹنٹ انڈیکیٹرز. ون از ہیلتھ اینڈ دا ادر از دا ایکسٹینٹ آف ایجوکیشن, جو کہ ہیومن کیپٹل کو ڈیفائن کرتے ہیں, کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اگر آپ کسی بھی اکانومی کے ایکسٹینٹ آف ڈیولپمنٹ کو ناپنا چاہتے ہیں یا جانچنا چاہتے ہیں. سو ان ایڈیشن ٹو GNI اور GDP we use certain other things جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے in detail. But before I discuss that, ایک چیز مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, that is PPP, which is the Purchasing Power Parity. So جب آپ مختلف ملکوں سے ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو کمپیئر کرنے کے لیے, تو ہمیں پتا ہے کہ پرچیزنگ پاور مختلف ملکوں میں مختلف ہوتی ہے. یعنی کہ آپ 100 روپے سے
جو چیزیں پاکستان میں خرید سکتے ہیں exactly وہی 100 روپے کی مدد سے جب آپ اس کو US ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو آپ USA کے اندر اس 100 روپے کے ایکولنٹ ڈالر کی exactly وہ چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے اہم وجہ یہ ہے کہ جو سروس کا کاسٹ ہے, جو سروسز ہم رینڈر کرتے ہیں, اس کا کاسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سروس کا کاسٹ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز. سو جو ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ترقی پذیر ممالک کے اندر سروس یعنی کہ ویجز بہت کم ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ڈیولپڈ ورلڈ. سو اس وجہ سے جو آپ کا پرچیزنگ پاور ہے وہ کافی فرق رکھتا ہے ڈیولپڈ ورلڈ میں اور ڈیولپنگ ورلڈ میں. سو اس کے لیے when we are going to make comparisons between the overall performance, economic performance of different countries, جب آپ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری ڈیولپڈ ہے یا ڈیولپنگ ہے یا ود ان دیٹ کنٹری what is the extent of development in different areas located in the same country, تو ہمیں یہ چیز کو ضروری سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا پرچیزنگ پاور کیا تھا. سو نیچرلی وی نو کہ جتنے 100 روپے سے جو چیزیں آپ پاکستان میں خرید سکتے ہیں اسی 100 روپے کو جب آپ US ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو آپ وہی چیزیں USA میں یا کسی بھی اور ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں لے سکتے. وجہ کہ پرچیزنگ پاور یہاں کا ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو وہاں, کیونکہ وہاں میں نے ابھی آپ کو بولا کہ سروسز کا جو ایکسپینس ہے دیٹ از پریٹی ایکسپینسو, وہاں سروسز کافی مہنگے ہوتے ہیں. اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم GDP کو, بیکاز الٹیمیٹلی دے آر گوئنگ ٹو بی کمپیئرڈ فار دا کمپیرزن پرپز, ہم GDP کو GNI کو PPP ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے GDP کو کیلکولیٹ کرا ہے اور پھر آپ نے پرچیزنگ پاور کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرا ہے. سو وہ ویلو GDP یا GNI PPP ایڈجسٹڈ کہلاتی ہے جہاں پرچیزنگ پاور کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو نیکسٹ سلائیڈ آپ کو ڈیفینیشن دکھائے گی PPP ہوتا کیا ہے, رائٹ. سو آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ آپ کوئی بھی باسکٹ آف گڈز اینڈ سروسز لیں, کتنے پیسوں کی آپ کو USA میں ملی ہے اسی کو دیکھیں گے, وہی والی باسکٹ آپ کو کسی بھی لوکل کرنسی میں کسی اور ملک میں وہی والی باسکٹ کتنے روپے کی چارج ہوئی ہے, اس کو جب آپ دوبارہ کنورٹ کر کے ایکسچینج ریٹ کو کنسیڈر کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا. سو یو ایڈجسٹ دا GDP فار ڈفرنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا پرچیزنگ پاور اینڈ دیٹ کنورژن از کالڈ GDP which is PPP adjusted. So I'm going to read out the definition to you. It says PPP یعنی کہ purchasing power parity measures show the number of units of developing country currency required to purchase a basket of goods and services in the developing country market that costs $1 in the US. Prices for most services tend to be much cheaper in developing countries than in the US, as I have just mentioned. اور ایک اور important بات اسی سے related کہ in addition to this PPP, there is very often used indicator کہ آپ جو آپ کا بگ میک ہے, میکڈونلڈس کا ایک برگر ہے, وہ اس کو انڈیکیٹر لیا جاتا ہے کہ ایک بگ میک پاکستان میں کتنے روپے کا آتا ہے, USA میں کتنے کا ہے, چائنا میں کتنے کا ہے, جاپان میں کتنے کا ہے, بنگلہ دیش میں کتنے کا ہے. سو دس از آلسو یوزڈ ٹو ایڈجسٹ دا GDP اکارڈنگ ٹو دا پرچیزنگ پاور. سو نیچرلی اٹس دا پرائس آف اے بگ میک آل اوور دا ورلڈ از ناٹ دا سیم. تو وہاں کے جو جس حساب سے وہاں کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے اس بگ میک کی قیمت کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از آلسو یوزڈ اپ ایز این انڈیکیٹر جو کہ ہمیں پرچیزنگ پاور کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس فگر 2.2 ود یو, اینڈ دا ٹائٹل آف دا فگر از انکم پر کیپیٹا ان سلیکٹڈ کنٹریز. سو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم دنیا کے تمام ممالک کو ڈفرنٹ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس بیسس کے اوپر کہ ان کی GNI یعنی کہ گراس نیشنل انکم یا GNI پر کیپیٹا کتنی ہے. سو اسی چیز کو السٹریٹ کرنے کے لیے آپ اگر یہ ڈائیگرام دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایتھوپیا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت غریب کنٹری ہے کا انکم پر کیپیٹا بہت لو ہے, اور جیسے جیسے آپ نیچے آتے چلے جائیں گے آپ کو دیکھنے کو ملے گا موزمبیق, یوگانڈا, بنگلہ دیش. تو چھوٹی چھوٹی جو بار ہے وہ اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان سلائٹلی بیٹر, دین کمز انڈیا, پھر نائجیریا ہے, چائنا,
برازیل, میکسیکو, کینیڈا, اور کینیڈا یونائٹیڈ کنگڈم میں ایک دم جو بار کی لینتھ ہے دیٹ ایکسیڈز 40,000. سو دس از دا اینوئل انکم پر کیپیٹا which is accounted for in this diagram for certain countries in the world, and this gives you a very nice comparison between the income earned by every single individual on average in different countries that have been classified as the developed countries and the developing countries. So aapko dekhne ko mile, if you compare the length of the bar for Switzerland, which is higher than $55,000 US, right? 55,000 se agar aap compare karenge ایتھوپیا کی انکم کو یا موزمبیق کی انکم کو, تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کافی بڑا فرق. سو دس آلسو انڈیکیٹس سویئر کنٹراسٹ, چیلنج کہ آپ ڈفرنٹ اسی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں مگر آپ کا جو پر کیپیٹل انکم ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سو دس از اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹریٹ آن دس کہ یہ آپ کو ایک side of the picture دکھا رہا ہے. In addition to this, there are various dimensions together that are used to understand کہ what is the extent of development of a country. Income صرف آپ کو ایک تصویر کا ایک رخ دکھائے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی میں بہت ساری ایسی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈیولپمنٹ پروسیس کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں, بتاتی ہیں. سو اسی سلسلے میں I'm going to discuss certain other holistic measures of living levels and capabilities. Remember, in lecture number 1, ہم نے امرتیا سین کا capability approach کو ڈسکس کیا تھا, جو کہ emphasize کرتا ہے functionings کے اوپر, being اور doing کے اوپر. کا مطلب کہ ایک آدمی وہ غریب کنٹری میں رہتا ہے, ڈیولپنگ کنٹری میں رہتا ہے یا ڈیولپ کنٹری میں رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. سو اس کے اپنے آپ کو سمجھنے کی بنا پر اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے کی بنا پر آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ انسان ڈیولپ کنٹری کا رہنے والا ہے یا ڈیولپنگ کنٹری کا رہنے والا ہے. سو اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ انکم کے علاوہ دیر آر سرٹن ادر میئرز جو کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے بارے میں کہ تعین کرنے کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لینے میں مدد دیتے ہیں, جس کو ہم ہولسٹک انڈیکیٹر بولتے ہیں. یہ آپ کو ایک سپرفیشل قسم کی, جنرل قسم کی پکچر دکھاتی ہے. سو اس میں جو اہم ایٹریبیوٹس ہیں یا اہم انڈیکیٹرز ہیں, اس میں سب سے بڑی بات, امپورٹنٹ بات از ہیلتھ. سو ہمارے پاس ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیول کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا ڈیفائن کر کے دیتے ہیں ہمیں, اور ہم ہیلتھ کی بیسس کے اوپر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ لیس ڈیولپڈ ہے یا ڈیولپنگ ہے یا ڈیولپڈ ہے. سو ان ایڈیشن ٹو دیٹ, ہیلتھ کی ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس میئرز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں جن کی مدد سے ہم ہیلتھ کے ایکسٹینٹ کو ناپتے ہیں یا میئر کرتے ہیں. ان میں سے ون از لائف ایکسپیکٹینسی. سو ہم لائف ایکسپیکٹینسی کو ایز این انڈیکیٹر آف ہیلتھ فیسلٹیز ان اے کنٹری بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آن ایوریج کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے. سو ان ایڈیشن ٹو دیٹ, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہیومن کیپٹل کی ایک اور بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے, دیٹ از دا ایجوکیشن لیول. سو ایجوکیشن کو آپ میئر کرتے ہیں, ٹوٹل انرولمنٹ کتنا تھا, ڈراپ آؤٹ ریشو کیا تھی, کتنے لوگ پرائمری اسکول کمپلیٹ کر چکے تھے یا کر سکتے ہیں, اور کتنے لوگ اسکول میں بھرتی ہو جاتے ہیں, پیدا کتنے ہوئے اور ان میں سے کتنے لوگ اسکول میں داخل ہو گئے. یہ سارے کی سارے چیزیں ہمیں ایجوکیشن کے ایکسٹینٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکس جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے لیے, دیٹ از کالڈ HDI, وچ از ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 3 چیزوں کو کنسیڈر کر کے بنایا جاتا ہے. سو اٹس بیسیکلی این ارتھمیٹک مین جس میں آپ 1/3 ویٹیج دیتے ہو انکم کو, 1/3 آپ ایجوکیشن کی کوئی بھی انڈیکیٹر کو لیں گے اس کو ویٹیج دیا, اور 1/3 آپ نے ہیلتھ کی کوئی انڈیکیٹر لی اس کو ویٹیج دیا. سو 1/3 ملٹیپلائڈ بائی انکم پلس 1/3 ملٹیپلائڈ بائی what is the extent of the education plus 1/3 multiplied by the indicator of health. So together ان کو آپ ایڈ اپ کر کے جو مین کی ویلو نکالتے ہیں, that gives you an idea about the human development index about of a certain economy, کہ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کس حد تک improved ہے یا developed ہے. So this is another way of categorizing or classifying the countries in terms of the development of the human capital.
اس کے جو امپورٹنٹ بات ہے ریلیٹڈ ٹو HDI کہ آپ HDI کی بیسس کے اوپر مختلف کنٹریز کو کمپیئر کر سکتے ہیں, ریجنز کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اور کسی کنٹری کے بیچ میں ہی ڈفرینٹ سیکٹرز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. سو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں ہمیں سوشل فریکشنلائزیشن بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. سو جب آپ سوشل فریکشنلائزیشن دیکھتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری میں, تو آپ ایک کنٹری کے سیگمنٹ کا, ایک سوشل فریگمنٹ کا HDI ناپیں, اور پھر دوسرے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس سوسائٹی میں فارمڈ, ان سب کی HDI کو ناپ کے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ حصے ان کے بہت لیس ڈیولپڈ ہیں ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ, اور کچھ حصے بہت زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو کافی امبیلنسز یا ڈسپیرٹیز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کچھ حصہ آپ کا نائسلی گرو کرتا ہے آف این اکانومی, اور کچھ بہت سارے حصے جہاں آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ڈیولپ لیول یا ایکسٹینٹ کافی لو دیکھنے کو ملے گی. وہاں نیچرلی جو گروتھ کا پروسیس ہے وہ کافی سلو ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ٹیبل 2.3 میں ہم کافی انٹرسٹنگ فیکٹس کو ڈسکس کریں گے. اس میں کچھ کامنالٹیز ہیں اور کچھ ڈائیورسٹی کی باتیں ہیں. So the title of the table is Commonality and Diversity. So it gives you a very interesting overview of all the countries that are there in this world. So سب سے پہلی بات جو یہ ٹیبل آپ کو الاسٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اٹ پرووائڈ یو ویری نائس کمپیرزن. سب سے پہلے یہاں انکم پر کیپٹا دیکھنے کو ملے گی آپ کو, اس کے بعد PPP ایڈجسٹڈ انکم پر کیپٹا ہے. سو آپ ان کے ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ ویلیو ہے, فار ایگزامپل لو انکم گروپ کے لیے جو ویلیو کیلکولیٹ کی گئی ہے, اسٹیمیٹ کی گئی ہے 2008 کے لیے, دیٹ از $523. لیکن جب پرچیزنگ پاور کو اکاؤنٹ فار کیا گیا ہے لو انکم کنٹریز کے, تو آپ کی جو پر کیپٹا انکم ہے PPP ایڈجسٹڈ, دیٹ از $1,354. سو اس کا مطلب کہ لو انکم کنٹری میں پرچیزنگ پاور از ریلیٹیولی ہائر, اور جب ہم اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں تو یو کین سی ا بگ ڈفرنس بٹوین دا ٹو ویلوز. اٹ واز 523 اینڈ دین اٹ واز 1354 وین اٹ ہیز بین ایڈجسٹڈ فار دا پرچیزنگ پاور. نیکسٹ از دا لائف ایکسپیکٹینسی. سو آپ کو لائف ایکسپیکٹینسی کے ایئرز دیکھنے کو مل رہے ہیں, پھر پریویلنس آف انڈر نرشمنٹ ہے, پھر آپ کو انڈر 5 مورٹالٹی پر 1000 لائف برتھس ہے. دین کمز دا کروڈ برتھ ریٹ. یہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز آپ کو ہیلتھ کے بارے میں ڈپکٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. اس کے بعد آپ کو لاسٹ 2 کالمز میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایڈلٹ لٹریسی, میل کا اور فیمیل کا سیپریٹلی. سو ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انکم گروپس. اگر آپ ہائی انکم گروپ کو لو انکم گروپ کے ساتھ کمپیئر کریں ان ٹرمز آف آل دیز ویریبلز وچ آئی ہیو جسٹ مینشنڈ, آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ انکم پر کیپٹا دیکھیں گے 523 ہے لو انکم کا, اور ہائی انکم جو کلاسیفیکیشن ہے, ہائی انکم گروپ ہے, اس کی کنٹری کا آن ایوریج پر کیپٹا انکم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے 39,687. اور جب آپ اس کو PPP ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اٹ بیکمس 39 سے اٹھ کے وہ 37 پہ, یعنی کہ کم چلا جاتا ہے. سو 37,665 ہے, وچ کین بی کمپیئرڈ ود دا لو انکم PPP ایڈجسٹڈ پر کیپٹا انکم وچ از 1,354. سو آپ کو کافی, صرف اگر آپ انکم کو اکاؤنٹ فار کریں تو آپ کو کافی بڑا فرق دیکھنے کو ملتا ہے, 37,000 اور 1,354. سو نیکسٹ از اندر امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو کہ ہمیں ہیلتھ کی ڈائمینشن کے بارے میں ایک پکچر بتائے گا. سو اس میں آپ دیکھیں لو انکم گروپ میں آپ کو جو ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی ہے دیکھنے کو مل رہی, دیٹ از 59 ایئرس. لوور مڈل انکم میں وہ 59 سے بڑھ کے 68 ہو جاتی ہے, اپر مڈل میں 68 سے 71 ہے, اور ہائر انکم گروپ کے لیے جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ 80 سال کی ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ لو انکم گروپ کے اندر 59 ہے اور ہائی انکم گروپ میں آن ایوریج ایک عام آدمی 80 سال تک جی پاتا ہے. سو نیچرلی یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ہیلتھ کے فیسلٹیز کے کس حد تک وہ ڈیولپڈ ہیں اور کس حد تک لوگوں کے پاس اچھے فیسلٹیز کا ان کی صحت پہ اور ان کی لمبی زندگی ہونے میں اثر ہونے جا رہا ہے. نیکسٹ از اندر ویری انٹرسٹنگ انڈیکیٹر وچ از پریویلنس آف انڈر نرشمنٹ. سو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لو انکم کنٹری میں جو بچے یا لوگ بڑے جو انڈر نرشڈ ہیں, اس کا مطلب کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو دا UN کرائٹیریا ہمیں دن میں 2,500 کیلوریز کا انٹیک چاہیے ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر ایک ایڈلٹ آدمی کو یا عورت کو 2,500 کیلوریز کا انٹیک چاہیے. سو دیٹ میکس دا لوور
لیول. سو 2500 کیلوریز سے لیس اگر ہمارا انٹیک ہوگا تو ہم انڈر نرشڈ کہلاتے ہیں, یا 2250 کچھ ٹیکسٹ بکس میں یہ انڈیکیٹر استعمال کی جاتی ہے. 2250 کیلوریز سے کم اگر ہمارے انٹیک ہے 24 آورس کا تو دیٹ از انڈر نرشڈ. سو اگر آپ انڈر نرشمنٹ کا جو پرسنٹیج ہے دیکھیں گے لو انکم کنٹریز میں تو دیٹ از 30% ایز کمپیئر ٹو دا ہائی انکم کنٹریز, جہاں آپ کو انڈر نرشڈ لوگ صرف 5% دیکھنے کو مل رہے ہیں. نیکسٹ از انڈر 5 mortality پر 1000 لائف برتھس. اس کا مطلب کہ 1000 لائف برڈس میں سے 5 سال کی عمر تک پہنچنے میں کتنے بچے زندہ نہیں رہے. اس میں کافی الارمنگ فگرز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. لو انکم کنٹریز میں وہ 118 ہے. 1000 بچوں میں سے 118 بچے 5 سال کے ہونے سے پہلے ہی دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ دے آر جسٹ 7 ان دا ہائی انکم کنٹریز. سو کروڈ برتھ ریٹ آپ دیکھیں گے اگین وہاں آپ کو کافی الارمنگ فیکٹس دیکھنے کو نظر آتے ہیں. کروڈ برتھ ریٹ از 32% ان لو انکم گروپ اینڈ دے آر 12% ان the high income group. Again, it's an indicator of sophisticated facilities, health related facilities in the developed countries. Nextly, I'm going to discuss the indicators of education. So adult literacy male اور female کا دیا گیا ہے لاسٹ 2 columns کے اندر, اور آپ دیکھیں گے اگر اندازہ لگائیں ان میلز لو انکم میں اٹس 76 ایڈلٹ لٹریسی, یعنی کہ اگر 100 لوگ آپ نے لیے ہیں رینڈملی ان میں سے 76 لوگ پڑھے لکھے ہیں اور باقی کے لوگ ان پڑھ ہے اگر لو انکم کنٹری آپ نے اٹھائی ہے. لیکن اگر آپ ہائی انکم کنٹری میں جائیں گے تو وہاں ابھی ان دس ٹیبل دا ڈیٹا از ناٹ گیون فار ہائی انکم کنٹریز, پر اپر مڈل انکم کے لیے یو سی دیٹ اٹ از 95. اس کا مطلب کہ 100 لوگ جو آپ نے لیے ہیں ان میں سے 95 لوگ پڑھے لکھے تھے اور جسٹ 5% پیپل ور ناٹ educated or literate. Similarly, as compared to the male and the like if you compare the female adult literacy, you will see relatively smaller number. میل میں لو انکم میں آپ کو 76 دیکھنے کو ملا تھا لٹریسی ریٹ, لیکن فیمیل کے کانٹیکسٹ میں یو سی دیٹ دا نمبر گوز ڈاؤن فرام 76 to 63 اینڈ اٹ گوز ہائر ایز یو سی دیٹ دا اپر مڈل انکم کیٹیگری از seen for adult literacy it becomes 92. So again ہم یہ اس چیز سے ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی دا انکم جو کہ آپ کو سفیشینٹلی یا ایکسکلوسively مکمل طور پہ کسی بھی ملک کے کتنا حد تک وہ ڈیولپڈ ہے اور کتنا حد تک وہ ڈیولپ نہیں ہے کے بارے میں بتا سکتی ہے. ان ایڈیشن ٹو انکم دیر آر اے نمبر آف انڈیکیٹرز جو کہ آپ کو پکچر کو کمپریہنسو یا کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. ایز یو جسٹ سو کہ ہم نے کچھ انڈیکیٹرز ہیلتھ کے لیے اٹھائے, کچھ انڈیکیٹرز ایجوکیشن کے لیے اٹھائے, اور ان سب میں آپ کو کافی بڑا فرق دیکھنے کو ملتا ہے ہائی انکم کیٹیگری میں جو کنٹریز فال کرتے ہیں ان کے پرفارمنس آن دیز ویریبلز اور لو انکم کنٹری کے پرفارمنسز کے اوپر. موونگ آن ٹو دا باٹم یو کین سی دا کنٹریز, کچھ کنٹریز انہوں نے رینڈملی اٹھا کے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے مینشن کیے ہیں ان دا سیم ٹیبل, جو کہ لو انکم کنٹری ہے, لو مڈل انکم ہے, اپر مڈل انکم کنٹری ہے. اپر مڈل انکم میں جیسے ملیشیا ہے, یو کین سی اٹ یور سیلف. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وچ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو از دا ریجنل اسپلٹ. سو باٹم ان دس ٹیبل 2.3 اس کے باٹم میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریجنز میں اسپلٹ دیکھنے کو ملے گئے, اور میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ سب سہارن افریقہ از دیٹ ریجن ان دا ورلڈ جس میں غریب کنٹریز سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا اس میں بھی کافی لیس ڈیولپڈ کنٹریز دیکھنے کو ملیں گے. سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گیو یو اے بریف اوور ویو آف دس ریجنل کمپیرزن وچ ہیز بین گیون ان دا باٹم آف ٹیبل 2.3. سو اگین انکم ویریز بٹوین $963 to $7,350, اور آپ کو کافی ڈسپیرٹی دیکھنے کو مل رہا ہے ان ٹرمز آف انکم. دین ان دا نیکسٹ کالم اف یو ایڈجسٹ اٹ فار دا پرچیزنگ پاور اگین یو ول سی دیٹ دیر از اے واسٹ ڈسکریپنسی. آپ کے جو سب سہارن افریقہ ہے اس کی ویلو 1949 ہے, بٹ اگر آپ
جو rich country کے regions میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو 10,000, 11,000 کے figures دیکھنے کو ملتے ہیں. Similarly, moving on to the life expectancy, the data is for 2008 and it again provides you a very nice comparison that in sub-Saharan Africa, the life expectancy is just 52 years. But if you look at the countries, regions جہاں developed countries زیادہ پائے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو 73 years, 72 years کا life expectancy بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. Moving on further, as long as the prevalence of undernourishment is concerned, تو پھر اگین آپ کو جو ڈیولپڈ کنٹری والی ریجنز ہیں ان میں انڈر نرشڈ والی پرسنٹیج کافی لو دیکھنے کو مل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو سب سہارن افریقہ ویئر دا نمبر از 28. موونگ فردر, mortality is so very high in sub-Saharan Africa that it is given as 144, یعنی کہ 1,000 لائف برتھس میں سے 5 سال پورے ہونے سے پہلے 144 children died. Next is the crude birth rate, which is, we know that in the developing countries, this is another dilemma, that the population growth rate is always very high. And as you can see in this column 3, third last column, آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ crude birth rate is mentioned. For sub-Saharan Africa, it is the highest, given as 38. Adult literacy میں بھی وہی ٹرینڈز ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, that جہاں آپ کو کنٹریز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کافی رچ ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں آپ کو لٹریسی ریٹ ہائی دیکھنے کو ملے گی, اور جہاں جو ڈیولپمنٹ کا لیول از لو یا انکم از ویری لو وہاں آپ کو جو ایڈلٹ لٹریسی ہے بوتھ جینڈرز میل اینڈ فیمیل وہاں آپ کو کافی لو دیکھنے کو ملے گی. Another important thing which is worth seeing and worth noticing in the last 2 columns is that you can see as we were discussing earlier, ہم نے لیکچر 1 میں ڈسکس کیا تھا سینٹرل رول فار وومن کو, تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں جینڈر میں ڈسپیرٹی دیکھنے کو ملتا ہے. امپاورمنٹ میں جو ان کو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں خواتین کو, دیٹ از ریلیٹیولی لوور. سو دس از ویری ایویڈنٹ ان دیز لاسٹ 2 columns, جہاں آپ دیکھیں گے کہ میل کا جو literacy rate ہے that is comparatively higher no matter which region you are going to pick up, right? لیکن جیسے ہی آپ فیمیل والی کالم میں دیکھیں گے وہاں جو literacy rate ہے even in the developed world you see that the proportion or the percentage is relatively lower because of the so many reasons we discussed earlier. The next thing I'm going to discuss with you is the disparities in terms of ethnic groups and the disparities among different districts in terms of the Human Development Index. So interestingly, if you look at the panel A of figure 2.3, آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ کنٹریز کی HDI یعنی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ویلیوز. سو یو ول سی ٹاپ پہ سب سے ہائی لیول کے اوپر اس ڈائگرام میں انڈونیزیا بیٹھا ہوا ہے اور سب سے باٹم کے اوپر آپ کو زمبابوے دیکھنے کو مل رہا ہے. سو سم ویئر ان دا مڈل یو ول سی انڈیا, بٹ ان دا نیکسٹ بلو بار the ethnic differences in terms of HDI in Guatemala has been provided to you. So Guatemala کے different ethnic groups کی HDI کی comparison کی گئی ہے blue والی بار کے اندر. So آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوئٹمالا کی average HDI انڈونیزیا اور انڈیا کے درمیان میں کہیں فال کری ہے, یعنی کہ وہ 0.65 سے تھوڑی سی اوپر ہے, رائٹ, جو کہ اندازہ کرتی ہے کہ کافی ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ کی ویلیو ہے گوئٹمالا میں. لیکن اگر آپ اس کے ویریس ایتھنک گروپس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لڈینو میں تو گوئٹمالا کی ایوریج ویلیو سے ہائی HDI, بٹ پوکامچی کے اندر جو کہ ان کا ایک اور ایتھنک گروپ ہے اس کے اندر وہ بہت لو لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سو فرام دس وی انفر کہ اٹس ناٹ اونلی ا سرٹن ویلیو وچ یو ہیو کیلکولیٹڈ and it should be treated as the indicator of the entire country یا پوری کی پوری کنٹری کے اندر جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں یا سوسائٹی جن سب سیکشنز میں ڈیوائڈیڈ ہے ان سب کی سب کو وہ ایک ویلیو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں بیکاز آف سوشل فریکشنائزیشن, بیکاز آف ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز, ڈفرنٹ ایتھنک گروپس کے ہونے کی وجہ سے یا کچھ رورل اربن اسپلٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو کہ ایک سرٹن کنٹری کا انڈیکیٹ ہو رہا ہے وچ از پریٹی نائس فار گوئٹمالا ان دس ڈائگرام ایز یو کین سی. بٹ اف یو لک ایٹ دا سیورل ادر ان ٹرمز آف دا ویریس ایتھنک گروپس, 3 ایتھنک گروپس ہیں جہاں ایوریج سے کافی لو لیول کا ہیومن ڈیولپمنٹ
دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. سو اگین فرام دس وی انفر کہ HDI gives you a very nice picture of the extent of development in the overall country, but within the country you can see the performance of different sectors, different ethnic groups in order to evaluate کہ ان کی different groups کی ہیومن ڈیولپمنٹ کی لیول کیا ہے. بیکاز جو آپ کی کوئی بھی کنٹری کا پروسیس ہے گروتھ کا یا ڈیولپمنٹ کا, وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے, ایکسلریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سبھی کے سب گروپس, سب کے سب لوگ ساتھ میں چلیں یا زیادہ اکوپڈ ہوں ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ, اور تاکہ فاسن ہو سکے ہمارے گروتھ کا پروسیس. ان پینل بی آف دا سیم ڈائیگرام یو کین سی دیٹ there is a comparison as long as the gray bar is concerned. The comparison is provided to you in terms of human development indicator or index for 4 countries. At the top you can see Turkey, پھر آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ ہے جو کہ سم ویئر 0.65 کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, پھر آپ کے پاس نائجر ہے, مالی ہے باٹم میں جو ویلیو 0.5 سے کافی لو ہے. بٹ اگر آپ کینیا کو اسپریڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس, ایز یو کین سی ان دا بلو بار which is given in panel B. تو کینیا کے ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس میں بھی آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ویلیوز کافی فرق دیکھنے کو ملتی ہیں. ایز یو کین سی نائروبی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی ویلیو از دا ہائیسٹ, بٹ اف یو کمپیئر دس ویلیو ود بوسیا اینڈ ترکانا تو وہاں آپ کو کافی لو لیول آف ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گا. سو دس آلسو انڈیکیٹس دیٹ ود ان اے سرٹن کنٹری, ایون اف یو لک ایٹ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس, یو ول سی ڈفرنٹ لیولز آف ہیومن ڈیولپمنٹ. سو وین دا پالیسی میکرز ڈیسائن ڈفرنٹ ٹائپس آف پالیسیز, جب وہ ڈفرنٹ ایلوکیشن کرتے ہیں اپنے بجٹ کو یا منی کی ڈسٹریبیوشن کو کہ لوگوں کی ویلفیئر پہ یا ڈیولپمنٹ کی پروسیس کو فاسن کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے, تو اس طرح کی انڈیکیٹر سچ ایز اے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس گیوز یو اے ویری نائس پکچر کہ کہاں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر, تاکہ ان ڈسٹرکٹس کو جو کہ لیگرڈز ہیں, اور آپ کو نیچرلی جو مین ویلیو کینیا کی دیکھنے کو ملے گی دیٹ از سلائٹلی ابو دین 0.5, تو اگر آپ اس کی بیسس کے اوپر پالیسی بنانے جا رہے ہیں اٹ وڈ بی رانگ. اف یو لک ایٹ دا HDI values for different districts or different areas within a certain country or an economy, so then it gives you a better idea where to spend more, where to spend less in terms of education and health. Figure 2.3 panel C provides you a comparison of HDI in terms of the rural and urban area. So again you will see that there is this disparity of the performance of the development process even in terms of HDI when you compare between the rural areas in a country and the urban areas. Again, this is another important dimension in which you need to look at کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے فار اے سرٹن کنٹری اٹ مے بی گیو یو اے نائس پکچر کہ وہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کافی اچھی پروگرس کر رہی ہے, بٹ اگر آپ رورل اور اربن اسپلٹ کے اوپر دیکھیں گے تو مے بی یو ول سی سم سارٹ آف ڈسپیرٹیز ایز کین بی سین ان پینل سی آف فگر 2.3 کہ وہاں اربن ایریا اور رورل ایریا میں آپ کو کافی بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رورل ایریا میں کافی لو HDI ہے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریا. The next important thing we are going to discuss is a very comprehensive comparison of different countries in terms of low human development, medium human development, high human development, and very high human development. So if you look at table 2.4 in your textbook, you will see that relative ranking has been given to you in terms of the HDI. Human Development Index کی values کو base کرکے پوری دنیا کے ممالک کو 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں اسپلٹ کیا گیا ہے, اور ان 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں لو ہیومن ڈیولپمنٹ کیٹیگری ہے, میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. سو اف یو لک ایٹ دا GDP پر کیپٹا فار ایچ آف دیز ڈفرنٹ سب گروپس, آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں خاص طور پہ میجورٹی کیسز میں, میکسیمم کیسز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ سارے تمام کنٹریز جو کہ لو ہیومن ڈیولپمنٹ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہاں انکم بھی کافی لو ہے ایز کمپیئر ٹو ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ والی کیٹیگری میں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں آن ایوریج پر کیپٹا انکم از آلسو ویری ہائی. سو ان دا لاسٹ کالم of table 2.4 you will see GDP rank minus HDI rank, یعنی کہ GDP کی بیسس کے اوپر رینکنگ کی گئی ہے اور پھر HDI کی بیسس کے اوپر رینکنگ کی گئی ہے آف کنٹریز, اور پھر
GDP रैंकिंग में से HDI रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है. सो वहां आपको कुछ वैल्यूज देखने को मिलेंगे जो कि नेगेटिव हैं, कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव हैं. किधर आपको 0 देखने को मिल रहा है. सो 0 का मतलब कि इस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको जो पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है, GNI की बेसिस के ऊपर अगर आप रैंकिंग करें, दोनों तकरीबन एक ही तरह की पिक्चर को बता रहे हैं. मगर जहां आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है, उसका मतलब है कि वहां GNI के टर्म्स में परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली बेटर, लेकिन HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टर्म्स में जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट वेरी गुड. सो जिधर जिधर आपको नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान इनकम में बी रिलेटिवली बेटर, बट HDI को जब हम अकाउंट फॉर करते हैं तो वहां परफॉर्मेंस सीम्स टू बी वेरी वेरी पुअर. सिमिलरली आपको यूनाइटेड किंगडम में -1 देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में -4 देखने को मिलेगा. अगर आप पाकिस्तान को ढूंढेंगे तो वहां -9 है. दैट मीन्स कि यहां भी GNI का जो रैंकिंग है वो रिलेटिवली इम्प्रूव्ड है, बेटर है. मगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डायमेंशन को इंक्लूड करते हैं एंड यू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट्स इनकम ग्रोथ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ, तो देन यू सी दैट ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ी सी लैग करती है, पीछे की तरफ लैग करती है, जिसका इंडिकेट कर रही है -9 की वैल्यू इन द लास्ट कॉलम. सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू इज that due to certain problems with this HDI, Human Development Index, UNDP ने 2010 के अंदर न्यू HDI को इंट्रोड्यूस किया है. सो जब हम डिस्कस कर रहे थे HDI को, मैंने आपको बताया था कि वहां हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं और अरिथमेटिक मीन अकाउंट फॉर करता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि एक चीज के ऊपर अगर डेटा नहीं है तो आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी चीज को उससे. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 3 चीजें लेते हैं व्हेन वी एस्टिमेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. उसमें आप इनकम ले रहे थे, हेल्थ की कोई इंडिकेटर ले रहे थे और एजुकेशन की कोई इंडिकेटर ले रहे थे. सो अगर आपके पास एजुकेशन या हेल्थ में से दोनों चीजों में से या इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो अरिथमेटिक मीन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताता है कि अलाउ करता है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, का डेटा नहीं है, तो आप हेल्थ की इंफॉर्मेशन को लेके एस्टीमेट करके एवरेज निकाल के उसको काउंट फॉर कर सकते हैं. लेकिन इस विच वाज वन मेजर थिंग जिसकी वजह से दे थॉट ऑफ इम्प्रूविंग इट, और उसके लिए UNDP ने 2010 के अंदर एक नया इंडिकेटर निकाला विच इज कॉल्ड न्यू HDI. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड HDI एंड द न्यू HDI इज दैट ओल्ड HDI में हम अरिथमेटिक मीन को एस्टिमेट करते हैं HDI को कैलकुलेट करने के लिए. उसके पीछे रीजन ये कि वो अलाउ करती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन अमंग द 3 थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. लेकिन जो न्यू HDI है वहां हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं. हम तीनों जो मेजर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, इनकम का, हेल्थ का, एजुकेशन का, उनकी प्रोडक्ट का आप थर्ड रूट लेंगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. आपने अपने स्टार्ट्स के कोर्स में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिक मीन को कैसे निकाला जाता है. सो इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग द अरिथमेटिक मीन वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन. इन एडिशन अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन न्यू HDI एंड द ओल्ड HDI इज कि यहाँ पे जो हमने ओल्ड HDI के एस्टिमेशन में हमने कट ऑफ पॉइंट्स लगाए थे, टॉप पे भी और बॉटम पे भी. अगर वैल्यू इससे नीचे होगी तो हम वो नहीं लेते थे, उन कंट्रीज की डेटा को नहीं लेते थे. इस तरह से हमने कट ऑफ लगाया था मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर. अभी जो न्यू HDI है उसमें जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर कट ऑफ नहीं लगाया जाता, उसको फिल्टर नहीं किया जाता, उसको वैसे ही अकाउंट फॉर कर लिया जाता है. सो दिस इज अ बिट मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द प्रीवियस थिंग. सो इफ यू look at this table 2.6, you will see that they have given you the data for the new HDI value and then all the different components have been accounted for, वो given है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे कि हमने पुराने HDI को मद्देनजर रख के कंपेयर किया था. सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द होल थिंग. अभी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम कंपैरिजन अगर करना चाहें बिटवीन कंट्रीज वेदर दे आर डेवलपिंग और डेवलप्ड, तो व्हाट आर द बेसिस, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम मुख्तलिफ कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं. और सिर्फ कंट्रीज को ही कंपेयर नहीं किया जा सकता, कंट्रीज के बीच में डिफरेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को भी अकाउंट फॉर किया जा सकता है. एथनिक ग्रुप्स के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं, आप रूरल और अर्बन एरिया के अंदर
کمپیئر کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف سرٹن تھنگس جو ہم نے ڈسکس کیے. سو وی ہیو ڈسکسڈ اے نمبر آف ویریبلس آن دا بیسس آف وچ آپ ایک نائس کمپیرزن کر سکتے ہیں ٹو اسیس کہ کون سی ایریا نے زیادہ ترقی حاصل کی ہے, کون سی ایریا نے کم ترقی حاصل کی ہے, اور وہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز یا فیکٹرز جو کہ ہمیں اسیس کرنے میں مدد دیتے ہیں, کمپیئر کرنے میں مدد دیتے ہیں, دے انکلوڈ مینلی 3 things. ون از دا انکم, جس کو ہم GNI, پہلے ہم GDP کو اسیس کرتے تھے, اکاؤنٹ فار کرتے تھے, ابھی ہم گراس نیشنل انکم کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. سو گراس نیشنل انکم میں دیر آر 2 things. آپ گراس نیشنل انکم یعنی کہ کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر کتنی ٹوٹل آمدنی پیدا کی گئی, ٹوٹل گڈز اینڈ سروسز کا مارکیٹ ویلیو کیا پیدا ہوا, اس کو ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. پھر ہم GNI پر کیپیٹا کو اسیس کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس اماؤنٹ کو جتنے بھی نمبر آف پیپل اس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, تو آپ کے پاس GNI پر کیپیٹا آتی ہے. دیز آر دا 2 things, 2 factors یا 2 attributes جن کی بیسس کے اوپر آپ انکم پرفارمنس آف این اکانومی کو اسیس کر سکتے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا کمپلیٹ تھنگ. اس کے علاوہ آپ ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کی جو ایکسٹینٹ ہے اس کو بھی, یا اس سیکٹر نے کتنا ڈیولپ کیا ہے اس کو بھی اگر آپ انکلوڈ کریں تو اٹ گیوز یو اے ہولسٹک اینڈ اے کمپلیٹ پکچر. سو اس کے لیے ہم نے ڈسکس کیا کہ ادر دین دس GNI وی یوز HDI, اور ابھی اس کا ایک 2010 میں ایک امپرووڈ ورژن پیش کیا گیا بائی UNDP وچ از نون ایز نیو HDI. سو یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کنٹریز کو ان ٹرمز آف دا پرفارمنس آف دا ہیومن ڈیولپمنٹ, اور اس کے اندر ہم انڈیکیٹرز جو استعمال کرتے ہیں دیٹ از انکم پلس ہیلتھ کے نمبر آف انڈیکیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں, پلس ایجوکیشن کے نمبر آف انڈیکیٹرز استعمال کر کے آپ ان کا جیومیٹرک مین نکالتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کنٹریز کو کلاسیفائی کرتے ہیں. دین یو کین ہیو اے نائس کمپیرزن بٹوین دا GNI رینکنگ اینڈ دا HDI رینکنگ ٹو سی کہ لوگوں کے اندر انکم کے حساب سے وہ کتنا ترقی حاصل کر چکے ہیں, اور ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ کی اگر ڈائمینشن کو آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو اس ڈائمینشن کے اندر بھی کس حد تک ترقی حاصل ہو سکی ہے, بیکاز دونوں ترقی ہونا ہمارے پوری معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.